ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله خير الوضع أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین جانبو کی حمد و ثناء تو بعد آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم دکھیاں دے ملجا ماوا ہادی السبل ختم الرسل دانائی کل احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات درود و سلام دا نشرانہ شریف پیش کرن تو بعد کلام اللہ شریف جو ایک آیہ کریمہ تلاوت کرن دا شرف نصیب ہویا خالق و مالک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ بندے جڑے ایمان لے کے آئے وعملوا الصالحات اور انہاں پھر بڑے اچھے کام کیتے اعمال صالحات سے انجام دیتے اولئک هم خیر البریہ خالق فرماندا ہے ساری تخلیق وچوں وہ سب تو اعلیٰ نے جڑے اپنے خالق اور مالک دی بندگی بجا لاندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک تراوی نے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سوال کیتا گیا صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر البریہ تو مراد کون ہے اجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گل دا جواب نہیں دیتا کہ سامنے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آ رہے حضور اشارہ کر کے فرمایا جنہیں خیر البریہ دیکھنا او دیکھو میرا علی خیر البریہ بڑھ گیا یعنی اس آیت کریمہ دا شان نزول جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نالے 1 2 3 4 5 7 آیتہ نہیں مفسرین کرام نے اپنی تفسیرہ اندر لکھیا
کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 300 آیات بینات نازل فرمائیاں، اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی انسان دا ایک باری ذکر قرآن شریف اندر آوے، وہ دی شان سے ایک آیت کریمہ نازل ہوئے تے بہت بڑا اعزاز ہے، اور مولا کائنات دی ذات تے ہوئے جدے بارے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 300 آیات بینات نازل فرما دیا۔ 13 رجب یعنی گزشتہ روز مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم ولادت گزریا ہے، یعنی جشن مولود کعبہ، یعنی او ہستی جڑی کعبہ اللہ شریف کے اندر تشریف لے کے آئی، آج اسی انشاءاللہ انہوں دی عظمت نو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے آدم علیہ السلام تو لے کے میرے سونے معبود تک، میرے سونے معبود تو لے کے قیامت تک کسی نبی نو، کسی ولی نو، کسی صحابی نو، کسی رسول نو اے درجہ نہیں ملیا او دی ولادت اللہ تعالیٰ دے گھر اندر ہوئی ہوئی۔ اگر یہ درجہ کسی نو ملیا ہے، اگر کسی نو اے شان ملی ہے تو او مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جڑے دنیا اندر تشریف لے کے آئے تھے، کعبۃ اللہ دے اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ دے والد گرامی دا نام حضرت ابو طالب، والدہ دا نام حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اللہ فرماندہ ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا نظر دے کر تک تے صحیح اللہ تعالیٰ نے کس طرح بعدہ نو بعدہ ہوتے درجے عنایت فرمائے۔ درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے اندر رکھی۔ سکولہ جا کے دیکھو بچے نے، سارے بچے ایک جیسے نے، محلے میں رہنے والے لوگ دیکھو سارے ایک جیسے نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی گورے نہیں، کوئی کالے نہیں، کوئی سچے نہیں، کوئی جھوٹے نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں۔ اس طرح مسجد نمازی دیکھ لو سارے ایک جیسے نہیں، جڑا 5 ٹائم نماز پڑھن نہیں بھی آندا جمعہ پڑھن ضرور آندا ہے۔ جمعہ پڑھ کے کسی بار کھڑے ہو جاؤ، 15 بندے پوچھو بھائی استاد کی بیان کیتا ہے، آکھن گے ٹھیک بیان کیتا ہے، بہت اچھا بیان کیتا ہے۔ بیان کی کیتا ہے کوئی پتہ نہیں، ٹھیک بیان کیتا ہے، اچھا بڑا مزہ آیا، پتہ کوئی نہیں۔ 8 بندے او ملن گے جڑے دسن گے اے موضوع سی اور اے گفتگو ہوئی۔ 7 بندے او ملن گے جڑے دسن گے آیت کیڑی پڑھی ہے، حدیث کیڑی پڑھی ہے، گل شروع کتے ہوئی ہے، گل اینڈ کتے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی رکھی ہے۔ اس درجہ بندی وچ اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو انبیاء کے بعد سب تو اعلیٰ درجہ عنایت فرمایا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام حاکم نے المستدرک کے اندر، علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ دا طواف کرنی ہے نہیں، ایک چکر دوجا تریجا جدو چوتھے چکر چ آئیاں تے آپ کو اچانک درد ذہن بچے دی ولادت دا درد شروع ہو گیا۔ ادھروں بچے دی ولادت دا درد شروع ہویا تے ادھر دھیان حضرت مریم پر چلا گیا کہ او اللہ تعالیٰ دے گھر بیت المقدس دے اندر سن، تے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا، خالق من فرمایا باہر نکال جا وَأُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم ساڑے گھروں باہر نکل جا، کھجور دے درخت ہٹا چلی جا، کھجور دے درخت کو پکڑ کے ہلا، کھجورہ گرن گیا وہ کھا لے، رب سارا معاملہ آسان فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دیا نے میرا دھیان ادھر چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم نو حکم ہویا میرے گھر میں جو باہر نکل
میرا تے ہن گھر بھی بڑا دور ہے، میں ہے بھی رش وچ باہر کیویں نکلاں گی، گھر کیویں جاواں گی، میرے تے بچے بچی دے ولادت دا ٹائم آ گیا۔ اچانک کنا وچ آواز آئی، مریم ہو رہے علی دی والدہ فاطمہ بنت اسد ہو رہے، اے فاطمہ گھبرا نہیں، اساں اپنا گھر کعبۃ اللہ تیرے واسطے کھول دیتا ہے، تیرا گھر دور تے کی ہویا، ساڈا گھر نیڑے دے اندر آ جا، علی آن والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اپنے جزائے خیر عطا فرمائے، سارے نے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کہنا نے پڑھا کو سبحان اللہ۔ دیوار ٹوٹی کیونکہ دروازہ جتے فاطمہ بنت اسد پہنچے سن، دروازہ آگے دور سے، تے خالق اور مالک نے دیوار توڑ کے فرمایا فاطمہ بنت اسد اندر آ جا۔ واپس دیوار جڑ گئی، مگر وہ نشان جس جگہ تو دیوار ٹوٹی ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ کنے اعلیٰ قسم کے انجینئر بلائے گئے، کاریگر بلائے گئے، انہوں نے مشورہ کیتا گیا کوئی ایسا ڈھنگ کرو، طریقہ کرو اے نشان ختم ہو جائے، لیکن وہ نشان آدھا ختم دیتا ہوں جو مولا علی دی شان ختم کرنی ہوئے۔ میں تے آج بھی نشان باقی رہ کے دس رہا کہ اے کعبۃ اللہ دا نشان بھی باقی ہے، قیامت تک مولا علی دی شان بھی باقی ہے۔ فاطمہ بنت اسد اپنا لاڈلا پتر کعبۃ اللہ دے اندر جنم دے کے کر لے رہی ہے۔ تریجے دن نبی پاک سرکار کو خبر ملی، اللہ نے میرے بڑے محبوب چچا ابو طالب نے ایک اور بیٹا عنایت فرمایا۔ حضرت ابو طالب حضور نے بڑا پیار کرتے سن تے حضور حضرت ابو طالب نے بڑا پیار فرماتے سن۔ میرے نبی خرامہ دھیرے دھیرے حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی چچی دے کول آئے، فرمایا چچی جی میں سنے اللہ تعالیٰ نے تو انہوں پتر دیتا ہے، تو انہوں میں مبارک دین واسطے آیا۔ جدو سرکار مبارک دیتی فاطمہ بنت اسد دیا کچھ آنسو آ گئے، میرے پاک نبی سرور کونین فرمایا چچی جی نہ لوگوں اللہ پتر دیتا ہے، ماما بھی خوش ہو دیا نے، پیو بھی خوش ہو جاندے ہیں، لیکن میں توڑی آنکھا میں آنسو کو بیٹھ رہا ہوں۔ نبی پاک سرکار فاطمہ بنت اسد فرمایا پترا میں کی دسا رب پتر تے دیتا ہے، پڑھ دی آنکھا کوئی نہیں، 3 دن ہو گئے نے اور کا نہیں پیا کھولدا۔ بعض روایات میں چندہ آتا ہے فاطمہ بنت اسد کیا سنیا او تے میرا دودھ بھی نہیں پی رہا، انہیں اجے تک گھٹی بھی نہیں لئی۔ میرے پاک نبی فرمایا چچی ذرا میرا کزن لے کے آؤ، میرا دد پوترا لے کے آؤ، میرا ویر لے کے آؤ۔ فاطمہ بنت اسد مولا علی نو لے کے آئی ہیں، میرے نبی دی گود وچ رکھیا، جو ہی مولا علی میرے سونے نبی دی گود وچ آیا، اکھاں کھول کے ٹک ٹکی بن کے میرے نبی نو ویکھنا شروع فرما دیتا ہے۔ میرے پاک نبی فرمایا چچی جی تسی تے آدیو ایدیاں اکھاں کوئی نہیں، میں محمد کو پوچھ کے دیکھ لو، میں تے کہنا ایدیاں ورگیاں کسے دیاں اکھاں کوئی نہیں، کائنات وچ کھل رہی ہیں، سب تو پہلے سوڑے دا چہرہ ویکھدیاں نظر آ رہی ہیں، اکھاں کھل رہی ہیں تے سوڑے نبی دا چہرہ ویکھ رہی ہیں۔ ناڑی نبی پاک سرکار نے اپنا جواب دیتا تھک مبارک کڑیا تے مولا علی دن منہ چھپا دیتا، یعنی گھٹی نبی پاک سرکار دیتا۔ ساڑھا بچہ ہوئے گھٹی ماما دے گا، چاچا دے گا، برا دے گا، چاچی دے گی، نانی نانا دادی دادا، تو جدو بچہ بڑا ہو جائے پھر ایسی کیا ہے یہ دیا آتا چاچے تے چلی گئی، یہ دیا آتا ساریاں ماں تے چلی گئی، یہ دیا آتا ساریاں اپنے مانے تے چلی گئی۔ واہ مولا علی تو گھٹی میرے سونے نبی کو لے رہے ہیں، کسے دے بچے دیا آدتا چاہتے چلیا گئیاں، کسے دیا آدتا مامے تے چلیا گئیاں، کسے دیا آدتا نانے تے چلیا گئیاں، پر مولا علی تیریاں عظمتہ نو ساڑا سلام ہے، تیریاں ساریاں دیا ساریاں آدتا میرے سونے محمد تے چلیا گئیاں آنے۔ تکبیر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
محمد ذات اس سے نہیں ہے جو مولا علی سے پیار کرتا ہے. سوچے تو وہ جس کی عقل میں دماغ میں مولا علی آئے. پیار وہ کرے جو میرے نبی سے پیار کرتا ہے. میرے پاک نبی سرور کونین نے فرمایا جنہیں علی نال بغض رکھیا انہیں سمجھے میں محمد نال بغض رکھیا. جنہیں میرے علی نال پیار کیتا انہیں سمجھے میں محمد نبی نال پیار فرما رہا. حدیث پاک فرمایا جن میرے نال جس علی نال بغض رکھیا ان سمجھے محمد نال بغض رکھیا. جنہیں علی نال پیار کیتا ان سمجھے میں محمد نال پیار فرما رہا. اما عائشہ تے حد کر دتی آپ کو سوال کیتا گیا. اما عائشہ اے تے دسو کائنات میں جنیاں عورتاں موجود نے انہاں وچوں سب تو اعلی عورت کون ہے؟ اما عائشہ جواب دیتا او دا نام فاطمہ ہے. پوچھا گیا عائشہ اس ویلے جنے بھی مرد کائنات اندر موجود نے انہاں تو سب تو بڑے مقام والا کیڑا ہے؟ اما عائشہ فرمایا او دا نام مولا علی ہے. نبی پاک سرکار روٹی پائی. چند دنوں تو بعد اپنے چچا حضرت عباس نے فرمایا چچا ابو طالب دے پتر بڑے نے لیکن ساڑھے چچا ابو طالب بڑے غریب نے انہاں دے بچے دا گزارا نہیں ہوتا. محمد کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا چچا جی دو میں چلنے ہیں ابو طالب نے عرض کرنے ہیں ایک ایک بیٹا سامنے دے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا چل آ جا. دو میں چاچا بھتیجا یعنی میرا نبی جب عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کو ہوئے گئے جا کے اپنا مقصد دسیا. آپ فرمایا جویں تہاڈی مرضی بچے تہاڈے اپنی مرضی دل کردا چلا جا. جب تقسیم ہونے لگی کہ حضرت عباس کے حصے میں آئے حضرت جعفر بن ابی طالب تے میرے سونے نبی کے حصے آئے حضرت علی بن ابی طالب. سرکار حضرت علی نے لے کے اپنے گھر آ گئے. تربیت کی تھی 10 سال. حضرت علی کی ولادت تو 10 سال تو بعد میرے سونے نبی اعلان کیتا اللہ نے میں سارے جاننا واسطے رحمت بنا کے بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرنا جو خبر ادو پہنچی جدو حضرت خدیجہ تو میرے سونے نبی مل کے نماز پڑھ رہے سن عبادت کر رہے سن. مولا علی مشکل کشا پوچھیا بھئی آپ کی ہو رہا ہے؟ حضور دسیا میں اللہ کی عبادت کر رہا میں اللہ نبی بنا کے بھیجا ہے تے حضور نے دعوت دیتی تسی ایمان لے آؤ. آپ نے فرمایا میں کل اپنے ابو نال گل کراں گا انہاں نال مشورہ کرے گا پھر ایمان لے آواں گا. حضور فرمایا مشورہ کرنے دی اجازت اس واسطے نہیں اجے دعوت عام شروع نہیں ہوئی. اپنے دل و دماغ کو فیصلہ لے لے کسی نال رائے نہیں لینی. دوجا دن آیا تو مولا علی فرمایا حضور میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. طبیعت میری تھوڑی سی خراب ہے لیکن میرا سارا اجارہ کی طبیعت آج ٹھیک ہونی چاہیے. زکام لگ گیا گلا میرا تھوڑا زخمی ہو گیا لیکن انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا دا فیضان ہونے آنا شروع ہو گیا ہو رہے گا. اللہ کرم فرماوے گا محبت نال اور پیار نال بولو سبحان اللہ. مولا علی ایمان لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضور جدو مکہ چھڑ کے مدینہ شریف آن لگے تے مولا علی مشکل کشا شیر خدا نو حضور نے بستر تے اپنے تے لٹا دیتا تے لیٹن دا باقاعدہ جدو حضور طریقہ دسیا تے عرض کرتے حضور میں روز سونا روز لیٹنا طریقہ دسن کا مقصد کی ہے. فرمایا میں تاں دس رہا لوگاں میرے مکان دیا دراڑا وچوں متھا وچوں جدو تکنا ہے تے او تکڑ تے ستا ہویا علی ہوئے نظر محمد عربی آ رہا ہے. امانتہ حضور دے دیتی ہے اے کافران دے دی. جدو سوید ہوئی نا کافران پتہ چلے حضور چلے گئے تے کافر کٹے ہوئے جاتے نہیں امانتہ ساریاں سنے ہیں علی کو لے. پھر کافر آکے چلو رال مل کے مولا علی نے دا مارنے کی کرنے مولا علی دھوکہ کرنے کس طرح جدی 1 تولہ چاندی ہے وہ کہے میری 10 تولہ جدہ سونا 1 تولہ وہ کہے میرا سونا 20 تولہ جدیاں اشرفیاں 100 نے وہ آکے میری 200 اشرفیاں کافر خوش ہو گیا ٹھیک ہے جی دا مار گیا. کافرہ دا ایک بڑا بڑا جتھا حضرت علی رضی اللہ
ادھر کول آ گیا اسا سنیا جی تساں بڑے مانتا نے فرمایا ہاں ہے ایک آکھے جی میری انی سارے اپنا مال دسیا تے مولا علی ایک باری مال تکیا ایک انہاں تکیا مولا علی مسکرا پے ہنس پے انہاں آکھیا ہسے کیوں فرمایا مانتا تھوڑیاں نے تے لین والے بہتے آ گئے انہاں آکھیا جس لینیاں تے تا آئے فرمایا فکر نہ کرو میں اے دیوار اتے ساریاں امانتاں رکھ دتیاں تسی آندے جاؤ امانت بول کے دسے گی میرا مالک ہے آ رہا ہے کہ میں انہوں مال دینا جدو آپ سامان کریا تو فرمایا ہونا آؤ تے جننے بھی فالتو فتنگر بڑے سن نا سارے بجڑے نکال کی یہ بھائی جدر وڑا روڑا اوڑی نہیں پیار نہ بول سبحان اللہ یہ مولا علی دی شان ہے یہ آپ دی عظمت اور اے مقام کون علی جڑا گھوڑے تے سوار ہونے دا ارادہ کرے اپنا پیر ایک رکعت چ رکھ کے قرآن پڑھنا شروع کرے تے دوجا قدم پھیر کے دوجی رکعت چ آن تو پہلے پورا قرآن تلاوت فرما جاندا ہے جدو والد انج دا قرآن پڑھن والا ہوئے پھر پتر انج دا قرآن پڑھن والا ہوندا ہے جسم کربلا دی ریت تے رہ جاندا ہے سر نیزے تے چڑھ جاندا ہے پھر بھی حسین قرآن پڑھدا نظر آ رہا کون علی صحابہ کرام فرماتے ہیں ساڈا مجمع لگے ہویا اسی گفتگو فرما رہے ہیں نواں بندہ آ گیا اسی ہن اونوں نہیں جانتے بندہ کون ہے مومن یا منافق ہے ہن اسا چیک کرنا ہے بندہ مومن ہے یا منافق ہے اسی اچانک مولا علی دا ذکر چھیڑ دیندے ہاں اگر او دا چہرہ بجھ جائے سمجھ جانے ہاں منافق آ گیا چہرہ کھل جائے سمجھ جانے ہاں مومن آ گیا منافق ہے چہرہ کھل اٹھے سمجھ جانے مومن ساڑھے درمیان آ گیا کیونکہ میرے پاک نبی سرور کونین فرمایا علی منافق تیرے نال پیار نہیں کر سکتا مومن تیرے نال بغض نہیں رکھ سکتا یعنی جڑا بغض رکھے گا منافق ہوگا جڑا پیار کرے گا پتہ مومن ہو جائے کرے گا دروازہ کھولی ہے نا تے وچوں چڑ چڑ جا کڑ دی آواز آندی ہے اے انہاں دیاں وچوں جناب جڑے قبضے چ لگے ہوندے نا انہاں چوں کڑ دی آواز آندی ہے لیکن میرے سونے نبی فرماندے جدوں معراج دی رات جدوں میں ایسے مہینے 27ویں رجب میں معراج دی رات جدوں میں جنت دے کول پہنچا تے جبرائیل میں آکھیا چا دروازہ کھول تے جدوں جبرائیل امین دوویں کنڈے پکڑ کے جنت دا دروازہ کھولیا تے او دے کنڈیاں قبضے چوں میں کر دی آواز نہیں مولا علی علی دی آواز آ رہی تو سرکار فرماتے میں جس عرش تے جاواں نا جڑا فرشتہ ملے تو یا کہ حضور علی نے میرا سلام دیا تو میں فرشتہ نے پوچھا علی نو کدوں دا جان دے ہو فرمایا سونیا جویں پیار تیرے نال پیار کرنے آ ایویں تیرے ویر علی دے نال پیار کرنے آ میرا سونا علی ملک شام جا رہا رات سمیا کہ حضور سر پیاس لگی ہے ساڈا پانی ختم ہو گیا آپ نے پیر مار کے آکھیا ایتھے زمین کھٹو اللہ پانی دے فرما دے گا پیر مار کے فرمایا جگہ کھٹو ایتھوں اللہ پانی دے فرما دے گا علماء جگہ کھٹی تے بڑا بڑا پتھر آ گیا تھلے حضور وٹا آ گیا تے پانی کیویں آوے گا فرمایا کھلو ٹھہرو اٹھو تسی سارے 40 حضور دے صحابہ سن 40 200 چل کے لا کے فرمایا چھڈو دوویں ہاتھ رکھ کے نا پتھر تھوڑا جے چکے نا پتھر سارا چاہے گا باہر چلو صاف ستھرا پانی کھٹا لگا تے مسلمان بچے پانی پین تے ادھر راہ گرجے دا عیسائی بڑا عالم دین او بچدا ہے زیادہ خیر جاؤ اجے پانی نہ ہاتھ نہ لاوے رک کے سارے کول آ کے نا مولا علی دا چہرہ ویکھ کے آندا ہے تسی کو اللہ دے نبی ہو آپ فرمایا نہیں میں اللہ کا نبی نہیں فرمایا پھر نبی دے ویر علی ہو تڑپ جائے گا انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا نے سوال کیتا رابع ایک گل کیوں پوچھنا ہے فرمایا ساڈے بڑیاں دیاں کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے اس سارے علاقے وچ پانی دا
نشانے حیدر تا دیتا جانا ہے کہ اے پیارا نشان رب نے مولا علی مشکل کشا نو ادا فرما دیتا. ملک شام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے 70 اٹھاں دا قافلہ آپ دے نالے جڑا مال نال بتے ہویا نبینا بیٹھا کنارے سے جناب راستے نے نالوں دے گائیڈر ہوتا جڑا پکڑ کے اندر پھردا ہے. وہ آندا ہے شور پا ادھر کیوں شور پا روٹی مانگن لئی آ رہی ہے. جس طرح گائیڈر کہہ رہا روٹی مانگو لگ گیا روٹی تو بھوک لگی. مولا علی مشکل کشا آنکھ کندے تحت رکھ کے فرمایا صبر کر روٹی آ رہی ہے. تے کمبر نو آواز ماری کمبر تے پتہ کمبر کون ہے؟ سلطان العارفین سلطان اولیاء بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی دی شان بہت اعلی ہے میں تے انہاں دے غلام کمبر دا بھی غلام زیادہ ہو جاواں تے اے بادشاہ دا بیٹا سی کمبر. اے بہت تگڑا پہلوان سی عرب دا. انہیں کسی تانا ماریا مولا علی نال کشتی کر تنس پہلوان مننا تے اے جدوں مدینہ پاک آیا تے مولا علی دا چہرہ ویکھیا اس آکھے انہاں نال کشتی کرن دا مزہ نہیں ہوندا انہاں دی غلامی کرن دا زیادہ مزہ ہے. ساری زندگی کشتی نہیں کیتی مولا علی دی غلامی فرمائی ہے. کمبر روٹی لے کے آ تسی روٹی کھا کے آؤ تاکہ تھوڑا جا زور پا جاوے پیار نال بولے سبحان اللہ. کمبر روٹی لے کے آ کے ٹریا مولا علی اس اندے نال گلاں کر رہے نے او دا دل پیدا ہو رہے نے تاکہ دا دل پریشان نہ ہوئے. بڑا رحم کرن والا مولا علی. کمبر جدوں روٹی آن کے تھوڑی دیر لائی فرمایا کمبر روٹی آن کے کیوں دے رہے عرض کیتی حضور روٹی پٹاری وچ میں پٹاری کھولن والا ہاں. فرمایا پٹاری سمیت لے آ. جدوں پھر تھوڑی دیر گزری فرمایا کمبر کیوں پٹاری کیوں نہیں لے کے آیا حضور پٹاری کجاوے وچ میں کجاوا اوتوں تو لا رہا ہاں. فرمایا پٹاری نو رہ دے پورا کجاوا لا کے آ جا. جدوں کجاوا آن تے دیر ہوئی فرمایا کمبر کی گل کجاوا کیوں نہیں آ رہا عرض کیتی حضور کجاوا اوتوں تے میں او تلاش کر رہا ہاں. فرمایا جلدی کر اٹھ سمیت لے آ. جدوں اٹھ آن تے دیر ہوئی مولا علی فرمایا اٹھ کیوں نہیں آ رہا فرمایا حضور اٹھ کتارا وچ میں اٹھ کھول رہا ہاں. فرمایا اٹھ کھولن دی لوڑ نہیں پورے دا پوری قطار ہے فرما دے. اہل بیت دے سودے تھوک والے نے. سبحان اللہ. جدوں نا فرمایا نے ساری پوری قطار دے دے کمبر مہار چھڑ کے اٹھ چھڑ کے نا تے او دور کھڑا ہو گیا. مولا نے فرمایا کمبر گل کی تو ادھر کدھر کھڑا ہو گیا ان اٹھ دے. حضور میں ڈر لگدا کہ تسی میں نہیں اٹھا نہیں لینا وچ ہی نہ دے دے. میں بادشاہ چھڑ کے آیا اپنا ملک چھڑ کے آیا تے او دا غلام بنن واسطے نہیں تہاڈا غلام بنن واسطے آیا. نال جڑا گائیڈر سی نا او دے کنے پیندا ہے نبی نے دے بھائی انہاں تے 70 اٹھ دے دتے تے انہاں کہہ بھی انہاں اٹھ سنبھالنے کہنے. سبحان اللہ. جب انہیں آکے نا حضور میرے اٹھ سنبھالے گا کون اکھا چواسو آ کے فرمایا اگر ذمہ داریاں نہ ہوندیاں تے علی آپ میرے اٹھ سنبھالنے واسطے آ جانا لیکن پریشان نہ ہو اٹھ سنبھالنے واسطے بندہ دے دا. او گائیڈر کہنے لگا مولا علی دا دریا رحمت جوش وچ آ گیا اکھا منگ لے. کی گل ہے او نبی نہ کہنے لگا حضور میں نے اکھا عنایت فرما دیو. فرمایا میں اٹھاں دی بہار رسی دے جگہ تو پکڑی ہوئی سی ہن میں تینوں کچھ نہیں دیا گا او رسی اپنی اکھاں تے لا لے. او نبی نے کہا لوگوں میں رسی نو پکڑیا اس جگہ نو میں اپنی اکھاں تے لایا اگے رسی میں نہیں ہٹائی رب نے مینوں اکھاں تے نظر عطا فرما چھڈی.
خاندان دیا تعریفہ کیتیاں تو اس بندے دا پوتر ہے جنہیں ایک روٹی دے بدلے 70 اٹھ دیتے نے تو میں نے بھی روٹی دے پہلے اپنی تعریفہ کر کے آکھے نا بڑے تیرے خاندان والے سخی سن تو بھی مہربانی فرما میں موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیبہ اس وقت خالی سن کوئی مال نہیں سی فرمایا وہ جتیاں لائے جاتے کی کر رہے جنہیں سے نہیں لائے جاتے برکت واسطے تو نماز کرے کئی باری استادہ دیوں لائے جاتے برکت ہو دی اچھا روٹی چاہیے آپ فرماؤ جتیاں لائے جاتے کوئی کاری نہ ہو تو کر دے نہیں نا دل نہ لین یا بدلی نہ لین انہیں جتیاں چاہ لیں جتیاں چاہ کے پہنچا میں بڑھ بڑا میں پہ لو جی جتیاں دے شڑیاں سے انہاں نو کہہ لینا انہاں دے بدلے کسے کیشا دینا بڑھ بڑا میں پہ حضرت معروف کرخی اللہ تو بہت بڑا ولی انہیں کنہ چھے اس پکاری دیا گلہ پہ گیا جتیاں کہہ لینیاں روٹی کہہ دینی ہے اے پرانیاں جتیاں نہیں اگاں ہو کے فرماندے نہیں وہ کی بیان ہے اکھے جی موسیٰ کاظم پڑھ گیا روٹی مونگن تو انہیں جتیاں دے دینیاں دے پرانیاں جتیاں اے بزار کنیاں بھی کوئی نہیں بھوک لگی روٹی نہیں لگنی آپ فرمایا اچھا کی کہنے بھئی یہ جتیاں پرانیاں نے تے اے جتیاں نہیں صحیح اور پاگلہ تین کی پتہ ہے حضور دی آدھیا جتیاں دا اللہ نے کہتا مقام رکھے ہیں اور جتیاں اندر میں بھار لے گئے 70 اٹھ بنوائے مال نے دعا کے فرمایا اور اپنے گئے مال اپنے لے لے نبی دے خاندان دیا جتیاں معروف کمشی دے حوالے پر لگا رہے چلیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ سنت وہ شان مولا علی اور اے شان اس خاندان نے جڑی اللہ نے نعمت فرمائی زرہ گم ہو گئی نا مولا علی مسلم کو شاہ شیر خدا دے کوڑے دی زرہ گم ہو گئی جس وڑے آپ حاکم سر حکومت فرما رہے سارے یہودی بھی کول زرہ نظر آ گئی اے نہیں آکھے لائے لمانے کو لے سکتے سر بادشاہ سکتا جا کے باقاعدہ عدالت مقدمہ کیتا کہ فلان یہودی کول میری زرہ جج بلا لیا دومن کٹیڑے وچ ایک پاس یہودی کھڑا ہے تو ایک واسطے مولا کائنات ہے انصاف رکھنا جج کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ تسا کیتا ہے کہ او میرا مال ہے تے دعوے دی دلیل واسطے 2 گواہ چاہیے رہے مولا نے مشکل کشار شریف خدا نے 2 گواہ پیش کیتے ایک بیٹا امام حسن دوجہ اپنا غلام کمبر جج کہنے لگا حضور اے دونوں گواہ ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بندہ ایک کرے گا پتر تے پیو دے اکتی بول دے رہے نا نوکر مالک دے اکتی سے بول دے رہے نا کہ میرے کوئی توڑے تے یا میرے تے اعتراض نہ کرے انہاں تے علاوہ گواہ لے کے آئے ہن مولا علی دی شان سنے پھر بشک گھر جا کے بولے تا بھی میرا گزارا ہو جانا ہے انشاءاللہ جدو فرمایا کوئی اور گواہ لے کے آؤ تو مولا علی مشکل کشا نے جج کے سامنے فرمایا لوگوں نے جو دل سامنے فرمایا میرے کو اور گواہ کوئی نہیں ہن جج نے سن جج آکھیا مولا علی مشکل کشا شیر خدا تساں یہودی نے جڑا ترکے مقدمہ کرایا جے انہوں عدالت بلایا جے انہیں کو معافی مانگو مولا علی ہاتھ جوڑ لے فرمایا میں تن تھوڑا جا خراب کیتا ہے میں پتہ ہے ذرا میری ہے لیکن میں گواہ پیش نہیں کر سک رہا لہذا میں نے معافی دے دے یہودی ہاتھ مانگ رہا ہے ہاتھ پھاڑ کے انہوں نے ہاتھ چوم کے فرمایا مولا علی شیر خدا میں پتہ ہے ذرا تہاڈی ہے تہاڈا دے دینی ہے صرف میں تہاڈا حوصلہ ویکھنا چاہنا سا تہاڈا حوصلہ ویکھ کے من خیال آیا اگر علی دے حوصلے تے اے حال ہے تے انہاں دے سونے محمد دے حوصلے تے کی حال ہوے گا تکبیر
ٹھنڈا یخ کر دے گا یہ کرنٹ اسی کرنٹ لا دے ہو تتاب کر دے گا مولا علی دا نام لو منافق دا سینے سڑ جائے گا مولا علی دا نام ہے مومن دا سینے ٹھنڈا یخ ہو جایا کرے گا مدینہ پاک کی گلی ہے انہیں صرف مولا علی نال پیار کرنے والا بولے گا مولا علی مشکل کو شاہ جا رہے ہیں ابو جارے گا صدیق اکبر آ رہے ہیں دو مجارہ دی آپس میں ملاقات ہو جاندی ہے سلام کرن تو بعد مولا علی شیر خدا نے جدو بیکھیا یارے گا صدیق اکبر مسکرا رہے ہیں مولا علی ہاتھ جوڑ کے پوچھیا ابو بکر یار جی میری تو جی گل کوئی نہیں ہوئی حسن دی وجہ سمجھ نہیں آئی فرمایا سونے نبی تو فرمان یاد آ گیا علی تنو مبارک ہو دے مولا علی فرمایا کب یہ مبارکہ دے رہے ہو یارے گا صدیق اکبر نے فرمایا مبارک دا دے رہا میرے سونے نبی فرمایا کیا مطلب ہے پیارے جنتیاں دکھتا میرا سونا علی اناد فرماوے گا جنتی ٹکٹ کون دے گا او کہتا کون جنتی ٹکٹ کون دے گا جب مولا علی نے گل سنی تے مولا علی فرمایا صدیق اکبر تانوں بھی مبارک ہوے فرمایا منو کدی مبارک دے رہے ہو فرمایا میں سونے نبی کو سنیا ٹکٹا علی دے گا انہاں دے اوتے مہر جارے گا صدیق اکبر لگاوے گا مولا علی فرمایا ابو بکر پھر ایک سودا کر لیندے آ میں جنت دی ٹکٹ انہوں دیواں گا جڑا صدیق نال پیار کردا ہوے گا صدیق اکبر نے فرمایا علی میں مہر جوڑا کے دینا گا جڑا علی نال پیار کردا ہوے گا کئی ساتھ بھی کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جارے گا صدیق اکبر نے درود تکڑت کہنا حضور السلام علیکم دورو السلام علیکم کئی سال گزر گئے 5-6 سال گزر گئے دورو کہنا حضور السلام علیکم جارے گا کہنا ایک دن کی ہویا کہ بالکل کول آ گئے سیدنا صدیق اکبر چپنے انہیں سلام کرنے سلام نہ کرنا مولا علی بالکل کول آ گئے جس ویلے ہاتھ ملان تک نوبت آ گئی مولا علی سلام نہ کیتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم جواب دیتا دوجہ دڑ پھر تریجہ دڑ پھر مولا علی سلام نہ دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوڑے محبوب دی بارگاہ اندر آ گئے عرض کرتے ہیں حضور خورے من لگتا ہے علی میرے نال ناراض ہے میرا خیال ہے علی میرے نال ناراض نے سرکار فرمایا ہنے بلا کے پوچھ لینے مولا علی مشکل کشا شیر خدا نو بلایا گیا حضور دی بارگاہ اندر آئے میرے پاک نبی سرورے کو نے فرمایا علی ابو بکر جی کہہ رہے ہیں میں نو لگتا ہے علی میرے نال ناراض نے پوچھے حضور انہوں نے کو پوچھو میں کیوں ناراض ہوں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کئی سال گزر گئے نے سب تو پہلے میں علی سلام کرتے سن پر آج طریقہ دینا ساڑی کئی باری ملاقات ہو دیئے لیکن اے منو سلام نہیں کر دے میرے پاک نبی پوچھے علی ایک گل دس ابو بکر نو سلام کیوں نہیں کر دا عرض کی تھی سونیا 3-4
پہلے سلام یار غار ابو بکر کرے گا کیونکہ میں چاہنا وہ محل میرا نہیں ہونا چاہیے وہ محل میرے یار ابو بکر صدیق کا ہونا چاہیے سان دنیا چ کوئی شاید چنگی لگے تو ساڈا دل ہوتا ہے یہ شاید کہنے تے اللہ دے قرآن دا رحماء بینہم حضور دے صحابہ آپس وچ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تے محبت دا ایدے تو بڑا اور گزارا کہنا چاہیے کہ مولا علی فرمان پہلے سلام میں نہیں کراں گا پہلے سلام ابو بکر کرے گا تاکہ محل دا مالک بھی ابو بکر ہو جائے گا جڑا کعبۃ اللہ دے اندر پیدا ہویا او دا نام مولا اور ایک باری سارے نہ لینے ہاتھ اٹھا کے نہ لینے جڑا کعبۃ اللہ دے اندر پیدا ہویا او دا نام مولا جنہیں سب تو پہلے کائنات اندر رکھا کھول کے میرے سونے نبی دا چہرہ ویکھیا او دا نام مولا جدی جناب ولادت کسی اور جگہ تے نہیں ہوئی کعبۃ اللہ دے اندر ہوئی او دا نام مولا جنہیں 10 سال دی عمر تے میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا او دا نام مولا جنہوں ہجرت دی رات میرا سونا نبی اپنے بستر تے سلا کے گیا او دا نام مولا جنہوں میرا سونا نبی ایماندار سمجھ کے سارے مکہ دی ارمان دا حوالے کر کے گیا او دا نام مولا جنہوں مدینے آ کے بدر دے مکان وچ کافراں دی اکھاں تے ککھاں پا کے کہہ رہا سی او مکے مینوں بچا کروا دیو ہن میں بچا نہیں عشق مصطفیٰ وچ میں پکاوا او دا نام مولا او توجہ چاہنا میرے نبی دے غلام علی نال پیار کرنے والے خیبر دے مقام وچ خیبر دا دروازہ پٹ کے ڈھال بنانے والے دا نام مولا جدے بچے نے کربلا دی دھرتی تے اپنا سارا کنبہ کٹوا کے میرے سونے نبی دا دین بچایا او دے بابے دا نام مولا ابو بکر عمر دا مشیر دا نام مولا میرے نبی دے داماد دا نام مولا سیدنا عثمان غریب حمزہ دا نام مولا او کائنات والے فتح مکہ والے جانے میرے نبی دے کندھیاں تے چڑھ کے جڑا بت ڈھاریا سی او دا نام مولا ساتھ نے فرمائش کی سی وہ گل تواڈے حوالے پر جمع پڑھنے ہیں پیار نال بولو سبحان اللہ جمعے دا دن اج بھی جمعے دا دن فرمایا کمبر جی حضور چل آپ کوفے بازار چلیے حضور آج جمعے کی جا کے کرنا ہے فرمایا ذرا ویکھنے کوئی بندہ دھوکہ تے نہیں کر رہا فراڈ تے نہیں کر رہا مال وچ کمی بیشی تے نہیں کر رہا کسی کو پیسے زیادہ تے نہیں لوٹ رہا ٹھیک ہے حضور ہن مولا علی اگے اگے تے کمبر غلام آپ دے پیچھے پیچھے کوفے دا بازار آ گیا آپ دکانداراں دیاں دکانداری تکدے جا رہے لوگوں نے ملاقات کرتے جا رہے سجی سائڈ تے تکیا ایک دکان ہے اوندا شٹر بند ہے دکان بند ہے تے آپ نے دکاندار کول پوچھیا ساڈے یار دی دکان کیوں بند ہے دکاندار آکھیا جی حضور تہاڈا یار کیوں فرمایا جڑا 5 ٹائم ساڈے کول نماز پڑھن آوے او ساڈا یار نہیں ہوے گا تے پھر ساڈا یار کون ہوے گا دکاندار آکھیا حضور وہ بیمار ہے 2 دن تو نہیں آ رہا فرمایا کمر وہ بیمار ہے نا اسی تے ٹھیک ہے جا چابی لے کے آ اسی دکانداری فرمانے کمر گیا تے چابی لے آندی لے آ کے فرمایا چل دکان کھولی شٹر چکیا جب آپ کاؤنٹر تے بیٹھے تے جس بندے تکیا مولا جی دکانداری کرن لگے نے کھجورا بیچن لگے نے جدا نہیں بھی پروگرام وہ بھی پیسے لا کے آ گئے حضور من کھجورا نہ فرما دے آپ فرمایا میں کاؤنٹر تے بیٹھ لگا جمعے دا دن ہے نبی پاک سرکار دی بارگاہ چ درود بھیجن دا خاص دن ہے میں درود پاک بھیجن لگا تھانوں کھجورا دا بھی پتہ ہے ریٹ دا بھی پتہ ہے پیسے لیندے جاؤ گلے وچ پاندے جاؤ کھجورا توڑ کے سبحان اللہ لینا لگی بندے دیاں جناب آ رہے پیسے پا رہے ایک منافق کہندا ہے گھر جا کے بیوی نوں آندا ہے بڑی علی کر دی کہنے لگی کر دی نا میں ہوں بھی علی کر رہی ہاں یہ مومن دی پہچان ہے وہ علی نال پیار کرتا ہے خیر ہوئے آج تین علی دے نام کی یاد آ گیا اگر پاسوں میں ان دال آنا چاہنا کی کرنا چاہنا اب میں دھوکہ دینا چاہنا
فرمان لگی بھی نہیں کریتا مومنہ نالے نہیں کریتا پوچھتا کیوں فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. سونے نبی فرمایا مومن کی فراست کو ڈریا کرو وہ سر دی آنکھیں نال نہیں دل دی آنکھیں نال رکھیا کرنا. ایسا کیا چھل چھڑ پوچھ دیے کرنا کیا آخر بھی کھوٹے طرف پہرے جا کے گلے چ پاؤں گا تو کھجورا لے انہیں بڑا منع کیتا پر پاگل نہ رہا پیسے جیب چھپائے کھوٹے درم آیا جب وہ بھی باری آئی مولا علی مشکل کشا نے جان کے اپنا چہرہ مبارک دوجی صاحب پہ تے او جڑا بڑا خوش ہویا بھئی داس اللہ لگ جانا ہے جلدی جلدی پیسے پائے کھجورا تولیاں شاپر چھپائیاں گھر لے آندیاں زنانی نے بیٹھ کہنے لگا میں دھوکا دے میں دا اور دیا میں نہیں منگی تو علی نے دا لائے چل کوئی گل نہیں میں بھی نہیں کھاندی میں بچے بھی نہیں کھان دیندی تو کھا جے کھانی نہیں سامنے شاپر کپڑا دریا کھولے آج جو پہلی کھجور کھولی دی وچ کیڑا دوجی کھولی تیجی چوتھی ساری کھجوراں وچ جناب کیڑے پرتا کے شاپر چھپائیاں مولا علی دی بارگاہ اندر آ گیا پیار کرنے والا بولے گا صرف عرض کردہ مولا علی بڑی شان والے ہو کس نے بدلی نہ ہوئی منافق جائی مولا علی بڑی شان والے ہو سونے نبی فرمایا انا مدینۃ العلم غالی بابا سونے نبی فرمایا میں علم کا شہرا علی کا دروازہ ہو گیا ہے علی بڑی شان والا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا سارے نبی کا سردار فرماتا ہے جتا جتا میں مولا دا علی مولا ہو گیا ہے علی بڑی شان والا ہے رب جڑے تینوں پتر دیتے نے وہ جلدی جوانوں میں سردار ہو گئے نے رب جڑی تینوں بیوی دیتی ہے وہ جلدی عورتوں کی سردار بنا دیتی گئی ہے فرمایا چھڑ گل کی کرنا چاہنا ہے حضور آج میں بڑا دکھ لگا پوچھے کہڑی شہر کا دکھ لگائی فقہ لگا حضور پیسے ٹھیک لے رہے ہو کھجورا کیڑے ہمارے دے رہے ہو اشارہ کر کے فرمایا دکان ساری تیرے سامنے نے کھجورا کھول کے دیکھ لے اگر ایک کھجور میں جو بھی کیڑا نکلے گا مولا علیوں کا ذمہ دار ہوگا جڑا دکان میں جمع گیا کھجورا کھولنیاں شروع کر دیتیاں سارے ٹوکرا میں جو کھجورا کھولیا پر کسے کھجور میں تو کیڑا نہ نکلیا حیران ہو کے کہنے لگا حضور جڑیوں میں نے کہا انہیں ساریاں سے کیڑے نے انہیں بچ کیڑے کوئی نہیں مولا علی جھج کا سینے لا لیا فرمایا چلیا تیج تو پیسے دے دیا ہے مجھ دیا کھجورا بھی لا گیا ہے جن دے پیسے دے کے مجھ دیا کھجورا بھی لا گیا ہے مولا علی شیر خدا دی ذات ہوئے سونے نبی فرمائے قرآن تو نبی پڑھ صرف قرآن پاک نو تک تامی تنو اللہ عبادت دا ثواب دے گا کعبۃ اللہ دی کوڑ آ کے طواف نہ کر صرف کعبۃ اللہ نو تک تے اللہ پھر میں تنو ثواب دے گا مولا علی دی بارگاہ سے آ جا خالی ہونے بچے رہ تک جا گا خدا تنو اپنی عبادت دا ثواب عطا فرما دے گا مولا علی کل ایمان ہے آپ دا جشن ولادت ہے اسی مولا علی دے پیار کرنے والے ہیں ساڈا حق بنتا ہے اسی انہاں دی عظمت نو سارے انہاں دی عظمت نو ساڈا سلام ہے اللہ انہاں دی غلامی وچ رکھے قیامت والے دھاڑے انہاں دی غلامی چ اٹھن دی توفیق